بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور بچیوں، یہ حصہ دوم ہے حدیث کا۔ تو سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ تو سب سے پہلے جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یعنی سب سے زیادہ برتری والا عمل، شرافت والا عمل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل ایمان کا محتاج ہے، کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ اور جب کسی کو مسلمان کرایا جاتا ہے اور اسے اسلام میں داخل کرایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان لے کر آ جائے، اور اس کے بعد اسے بقایا اعمال یا یہ کہے کہ اسے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسے دین سکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لا تسبقها عمل، کہ لا الہ الا اللہ سے نہ کوئی عمل بڑھ سکتا ہے، ولا تترک ذنبا، اور نہ یہ کسی گناہ کو چھوڑتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بہترین دعا استغفار ہے۔ بہترین دعا استغفار اس لیے ہے کہ ایک گناہ گار کے حق میں جو بہترین دعا ہے وہ استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا ہے، یعنی انسان نادم ہو اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، جو اس سے غلطی سے سرزد ہو گئے ہوں، تو اس پر یہ اللہ سے مغفرت مانگے، تو اس کے لیے یہ افضل الدعا استغفار ہے۔ تو اس میں دو چیزیں، سب سے پہلے افضل الاعمال، تمام اعمال میں زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ شرافت والا، مرتبے والا، برتری والا عمل لا الہ الا اللہ۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام دعاؤں میں، دعائیں بہت سی ہیں، تو تمام دعاؤں میں جو افضل ہے، بہتر ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، وہ یہ ہے کہ استغفار ہے، کہ انسان اللہ سے اپنی مغفرت مانگے، اللہ سے بخشش مانگے، بخشش کی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما۔ اب دوسری جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان، بریکٹ میں ہے کہ ہر مسلمان سے مراد مرد عورت دونوں ہیں، کہ مرد عورت دونوں پر فرض ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ علم کی جو طلب ہے وہ فرض ہے، اور علم کی جو طلب میں آئے گا وہ دین اسلام کی طلب، یعنی دین اسلام کی تعلیم، کہ انسان دین اسلام کے متعلق جو معلومات ہیں اسے حاصل کرے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ علم کی طلب فرض ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے علم کی اہمیت ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علم دین کی اتنی اہم ہے کہ اس کا طلب کرنا، اس کا سیکھنا، اس کا حاصل کرنا اس حدیث کے مطابق فرض قرار دے دیا گیا۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ طلب علم سے مراد دین کی تعلیم ہے، کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا، اسے سیکھنا، اسے حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ہے، نہ صرف خود سیکھا بلکہ دوسروں کو سکھایا۔ لوگ بہت سے ہوں گے لیکن لوگوں میں سب سے جو بہتر ہے وہ انسان ہے، وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا۔ اب سیکھا، اس کے الفاظ بھی سیکھ لیے، اس کا معنی بھی سیکھ لیا، اس کے مراد بھی سیکھ لیے، اور
اس کی تفسیر بھی سیکھ لیا، یعنی اس میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہم اس سے کیا سمجھے ہیں، وہ ساری چیزوں کو نہ انسان بلکہ خود سیکھے بلکہ دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان بہتر اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ نہ قرآن کو خود سیکھے بلکہ اسے دوسروں کو بھی سکھائے، اپنی حد تک نہ رکھے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ حدیث نمبر 4 ہے، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، الصلاۃ والسلام بھیجنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی پر ایک دفعہ درود بھیج دیا تو اللہ پاک اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عافیت نام کا کوئی دروازہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتا اور چین سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے، اس کی کثرت کریں گے، صبح کو بھی پڑھیں گے، شام کو بھی پڑھیں گے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تو اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی میں اسے کبھی پریشان نہیں کرتے، اس کی زندگی خیریت سے گزرتی ہے۔ اور حدیث نمبر 5 لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان انسان کا اس وقت مکمل ہوگا جب انسان اعمال کر لے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ تمام انسانوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے جو دین بھیجا، جو تعلیم ہم تک پہنچائی ہے، جو معلومات ہم تک پہنچایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو چاہت ہے، ہماری جو تمنا ہے وہ دین کی تعلیم کے مطابق ہو۔ ہماری تمنا، ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے، آپ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ حدیث نمبر 6 ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو اس میں ہمیں ایک تو اخلاص کی تعلیم دی گئی، دوسری یہ چیز بتایا گیا کہ اگر انہیں اللہ کے لیے کیا جائے تو ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کی تکمیل پوری دین پر چلنے سے ہوتی ہے، جتنا انسان دین پہ چلتا رہے گا اتنا اس کا ایمان مکمل ہوتا رہے گا۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے ہوئے دین کے مطابق ہماری خواہشات نہ ہوں۔ تو اس میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ اگر یہ 4 کام ہم اللہ کے لیے کریں گے، کرنے تو سارے کام اللہ کے لیے، لیکن یہ 4 چیزوں کو الگ سے بتایا کہ ان میں اخلاص کی کمی ہے۔ تو اگر ان 4 کاموں کو اللہ کے لیے کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جیسے ہم کسی دوست سے محبت کرتے ہیں یا بھائی بہن سے محبت کرتے ہیں، استاد سے محبت کرتے ہیں، کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری محبت اور اس کا اظہار ہم ذاتیات کے لیے نہیں کریں، ریا دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اگر یہ محبت ہم نے کرنا ہے، اگر ہمیں واقعی محبت ہے تو ہم یہ محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں۔
ہماری کوئی اس میں ذاتیات شامل نہ ہو، کوئی ریا دکھلاوا نہ ہو۔ دوسری بات کیا بتائی کہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، نفرت کی۔ ویسے تو نفرت کسی سے نہ ہو، اگر نفرت ہے تو اللہ کے لیے ہو۔ جیسے ہم فرعون سے نفرت کرتے ہیں، ابو جہل سے نفرت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اپنے وقت کے نبی کے دشمن تھے، اور انہوں نے دشمنی نکالنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، تو اس لیے ہم ان کے دشمن ہیں، اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو نفرت اگر کسی سے ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری چیز بتایا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے عطا کرے، اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، جیسے صدقات دیے، زکوٰۃ دیا، مالی تعاون کسی کا کیا، تو اللہ کے لیے کریں۔ دل میں یہ نہ ہو کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کل یہ میری مدد کریں، یا جیسے لوگ شہرت کے لیے یا دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر ہم نے یہ عمل کرنا ہے، یہ ہم نے تعاون کرنا ہے، تو ہم یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص ہمارے اندر ہو، ہماری نیت صحیح ہو۔ اور چوتھی یہ چیز بتایا کہ اللہ کے لیے روکا، جیسے اگر ہم کسی کی مدد نہیں کرتے، اس کی کوئی وجہ ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی پیشہ ور مانگنے والا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے نہ دیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہم نہ دیں، اس کی ہم اس کا تعاون ہم نہ کریں۔ تو یہ چونکہ شریعت نے ہمیں کہا ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے مانگنے والا گویا آگ کے انگاروں کو اکٹھے کر رہا ہو۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے روکتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے روکیں، اسے نہ دے رہے ہوں تو یہ نہیں ہو کہ اپنے نفس کی بڑاس نکالنے کے لیے یا اپنی من کی بڑاس نکالنے کے لیے، یا غصہ ہے یا نفرت کی وجہ سے کہ انہیں مانگے بغیر انہیں چین آتا نہیں اس لیے ہم دیتے نہیں، بلکہ اس لیے اس سے روکیں کہ شریعت نے ہمیں یہاں منع کیا ہے۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں، محبت، نفرت، کسی کی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا اور کسی سے روکنا، یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ہم اللہ کے لیے کریں گے تو گویا ہم نے ایمان مکمل کر لیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ساتھ ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ کیا مطلب کہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، میری امت میں سے نہیں ہے، تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چھوٹوں پر رحم نہ کریں گے، بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، گویا کہ ہم مسلمانوں کی صف میں سے نکل گئے، امت کی صف میں سے نکل گئے، ہمارا شمار ان میں نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ ہم حضور کی امت میں نہیں ہیں، مسلمانوں کے صف میں سے نکل گئے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کافر ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام کی کمی کی وجہ سے، اسلام پر مکمل نہ چلنے کی وجہ سے ہم اس صف میں سے نکل گئے، مسلمانوں کے صف میں سے نکل گئے، امت کے صف میں سے نکل گئے۔ تو یہ ایک قسم کی ہمیں وعید بتائی جا رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، تو ہمارا شمار
حضور کی امت میں نہیں ہوگا، مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 8 ہے الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تو رشوت کا مطلب یہ ہے اپنا کوئی ناجائز کام کسی سے نکلوانے کے لیے اسے رقم دے دیا جائے، یا کسی سے رقم وصول کیا جائے اس کا ناجائز کام کرنے پر، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنا مال، آپس کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں، اگر کسی کا ہم کام کرتے ہیں تو اس سے رشوت لے لیتے ہیں، اور اگر کہیں سے ہمارا کام نہیں بن رہا ہو تو ہم اسے ناجائز پیشکش دے دیتے ہیں، یعنی ناجائز نذرانہ دیتے ہیں، ایک قسم کا ناجائز ہم اسے پیشکش دے دیتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر لیں، میں اتنی رقم آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، ناجائز ہے، اس لیے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ جیسے صرف سود کھانے والا جہنم میں نہیں جائے گا، سود دوسروں کو کھلانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا حرام کام ہو، حرام ذریعے سے کوئی مال کمایا جا رہا ہو، وہ نہ صرف اپنی حد تک حرام و ناجائز ہے بلکہ اسے دوسروں کو کھلانا بھی، دوسروں کا جان کے کھانا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ رشوت دینے والا نہ صرف آگ میں جائے گا بلکہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا بھی لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ حدیث نمبر 10 من نصر قومہ علی غیر الحق فهو کالبعیر الذی ردا فهو ینزع بذنبہ۔ یہاں اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ جیسے آج کل بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ کسی ناجائز معاملے میں ہم اپنے قوم کی، اپنے قبیلے کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ جس کی ہم نے مدد کرنی چاہیے ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں، مظلوم کی مدد نہیں کر رہے۔ ظالم کی مدد کر رہے ہیں، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مدد ہم نہیں کرتے۔ تو یہاں اس کی مثال دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہوں، وہ ویسے بھی کنویں میں گر رہا ہے، اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کی دم پکڑ کے کڑے لٹک جائیں، وہ خود تو ڈوب رہا ہے، ہم نے کیا بے وقوفی کی کہ ہم اس اونٹ کی دم پکڑ کے لٹک گئے، اور خود بھی کنویں میں گر رہا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے ڈوبے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ظالم کی مدد کریں گے، وہ تو خود غلط کر رہے ہیں، وہ خود غلطی پر ہے، ناحق معاملے میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو وہ خود غلط کر رہے ہیں۔ ہم غلطی کر کے کیا کر رہے ہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس مدد کی وجہ سے ناحق معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اس کا تو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے ایک اونٹ کا نقصان ہو رہا ہو، دوسرا کوئی اس کے دم لے کے لٹک جائے، اونٹ کا بھی نقصان ہوگا، اس کی دم پکڑ کے لٹکنے والے کا بھی نقصان ہوگا، دونوں جو ہے ایک ساتھ کنویں میں گر جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ ناحق معاملے میں اگر کسی نے اپنی قوم کی مدد کی، وہ ایسا ہے جیسا کہ
اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اگلی حدیث ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ یہاں یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ مومنوں میں کامل ترین ایمان والا، ایمان والے بہت سے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ایمان والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ایمان والے ہیں، غرض ہے کہ جو لوگ دین پہ چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان والے، لیکن ان میں سب سے زیادہ کامل ترین والا ایمان اسے کہا گیا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جیسے ایک شخص ہے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے، اور اس کا جو میل جول کا طریقہ ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے مطابق ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ایمان والے تو بہت سے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ کامل ترین ایمان والا، سب سے زیادہ ایمان والا اور کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ تو یہاں ہمیں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین ایمان والے ہیں۔